یہ عورت نہ نماز کے قریب جا سکتی ہے نہ روزے کے قریب جا سکتی، جو ہے یہ کوئی نماز کے قریب نہیں جا سکتی، روزے کے قریب نہیں جا سکتی، اور ایام مخصوصہ کے پوری ذمہ داری نہ جملہ تاری خدمت کیا سکے کرنا۔ 15 رمضان آئی، ترائی ہجری آئی، چٹا ڈین آئی، دوپہر کا وقت آئی، جلا حسن مشتبہ دی آمد ہوئی، بطول دا نفیس مچڑا دنیا دے آئیں، یقین کرے آئے خوشاب آلے و حسن دی آمد دے بعد بھی نہ ہی بطول دا روزہ باطل ہو جائے، نہ ہی حسن دی ماں دی کوئی نماز قضا ہو جائے۔ یعنی اللہ نے اس نفس کو بھی سیدہ کون ہے 15 رمضان ترائی ہجری سرکار دنیا کی 2 ترائی اللہ کو صرف کرنی ہے، گجرانی کی زیادہ مسائل پڑھتی ہے، زیادہ مسائل پڑھتی ہے، 2 دن بعد اور کرنا چاہتا ہے۔ امام حسن مجتبی اللہ نے اس وسیع ترکا ہے، انہاں دے فضائل امام حسین اور امام حسن دے فضائل دے مماثلت کریں، فضائل بڑے سانچے ہیں انہاں دے دونوں بھائی ہیں۔ جدہ حسن دنیا دے آئے ادھر بھی جبریل آتے آکھا یا رسول اللہ اللہ بیاہ کریں، ان کا نام ہے حسن رکھ چھوڑا ہے۔ جدہ حسین دنیا دے آئے اس میں بھی جبریل آتے آکھا یا رسول اللہ بیاہ کریں، ان کا نام ہے حسین رکھ چھوڑے ہے۔ پہلی بحال واب مصطفیٰ دعا برامہ نے سانچے فضائل ہے۔ امام حسن مجتبی اللہ نے شرف عطا فرمایا اس روح زمین کے اس کائنات دے وچ جیڑا سورہ الکوثر دی پہلی عملی تفسیر پڑھ کے دنیا دے آئے اس کو حسن مجتبی جیڑا پہلی عملی تفسیر پڑھ کے دنیا دے آئے انہوں حسن مجتبی۔ ایک تھوڑی جی وضاحت بڑی ضروری ہے، اسے جملے جسمن دے بڑی ضروری ہے۔ آئے ایک سال پہلے ساڑھے دوست نے ساڑھے حاجی فیلو بھی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لکھی، انہوں نے عالم دین ایک کلپ شیئر کیتا اپنا پیج پر، جناب نے ایک تحریر لکھی۔ وہ عالم دین پہ آتے ہیں کہ خمینی صاحب کے بارے جملہ ہے، خمینی صاحب سورہ الکوثر کی عملی تفسیر عالم دین کی نہ تو سب سنے ہو جشالی وسلم میں نے باقاعدہ WhatsApp بھی کیتا، میں انہوں نے فیس بک تے بھی کامنٹ کیتا اپنے دوست کو نال تاکہ جڑے لوگ ویدے پہنے وہ میرا کامنٹ ضرور پڑھ رہا ہوں، اور پھر میں WhatsApp پہ میں میسج رپلائی کیتا کہتا گل غور میں انہاں لکھیا جی دیکھو مولویاں کام اتنا بتا چھڑے ہے کہ ہن خمینی سورہ الکوثر کی عملی تفسیر پڑھ کے صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی محمد والے محمد صلوات اللہ انہاں کئی کام وہ مولوی بتا چھڑے ہیں۔ خمینی سورہ الکوثر کی عملی تفسیر بن گیا، یہ انہاں اعتراض ایکچوئل انہاں دا مقصد سپورٹ تھا، اعتراض کرنا انہاں کی اس بات کو خمینی کی سورہ الکوثر کی عملی تفسیر بن گیا۔ میں پوری ذمہ داری نال بڑی تحقیق کے بعد جملہ پر خدمت پیش کرتا ہوں، اور میں شاہ صاحب نے باقاعدہ میں رپلائی کیتا، انہوں نے پیج پہ بھی میں رپلائی کیتا، باقاعدہ میں وہ کم کبھی کبھی کم بتا دیتے ہو، کبھی غور کیا کرو، بات غلط نہ نہیں ہوتی، میں نہیں کرتے ہو، میں گناہگار میں ناچیز پیا تھا، قیامت تک آمن والا ہر سید سورہ الکوثر کی عملی تفسیر قیامت تک آمن والا ہر سید کو میں کہتی بلا ایک آیات قرآن میرے پاس الحمدللہ ساڑھے بزرگ نے باوجی ہو رہی چھڑے باپ کی جگہ نے اتنا قرآن کے ناندی تحقیق کہ میں دے سمجھنا شاید ساڑھے پورے نظروں کے لئے کیسا پردہ کوئی جو اتنا قرآن کے بارے کیوں نہ کرتا ہے قبلہ ہوتا بڑی ذمہ داری کا بات کرتا انہوں کو بشار تصدیق کرا لگے میں انہوں نے بھی آکھا شاہ صاحب میری آیات قرآن ہوتی ہیں یا یہ صورتوں ہوتی ہیں انہوں نے شان نزول کے غور کیا کرو انہوں نے شان نزول کیا اس وجہ کے بلی نے ان آیات نزول کی وجہ کیا اور کوئی بھی آیت آئیے وہ موقع محل کی مناسبت نہ لائیے جس جڑی بھی آیت کی ادھر سیاق و سبات پڑھو اس آیت کے کنٹیکس کے لیے جو پتہ لگتی کہ وجہ کیا ہے جو آیت نہ ایسا ہوئی اور ہے یہ کوئی تو میں کہ شاہ صاحب کسی تو شان نزول کا بھی کوئی قدر انا آبائن خلق و خلق یہ آیت قدر نازل ہوئی یہ قدر نازل ہوئی یہ جب نبی دے پوتر دنیا سے ٹوٹ گئے ابراہیم بن محمد کا انتقال ہو گیا پوتر رہی دنیا سے کوئی نہ مخالفین نے دشمنوں نے نعرہ لا دیتا محمد نسل ہو گئی محمد ابتر ہو گیا محمد بیٹی ختم ہو گئے نسل جلدی ہے پتر دے بھی جو اس وقت خالق نے فرمایا میرا مرتبہ قدرہ نہیں انہاں نواز ہم نے تجھے زہرا عطا کی ہے انہاں تیمہ ابتر سدے ہے قیامت تک انہاں دیا نسلہ موقع سے مٹ ویسے انہاں دا نام لینے کوئی دو سی میں اللہ وعدہ
اس کائنات کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوتی جتنے فرزند رسول موجود نہ ہو. اور میں بڑا یاد اس میں جب میٹرک پڑھتے آتے تھے اسی یہ سورہ الکوثر کی پہلی آیت ہے یہ ترجمہ بھی یہی پڑھتے آتے کہ ہم نے تجھے کثیر اولاد عطا کی. وہ کثیر اولاد کیا ہے؟ کیا وہ 9 امام پتر ہی سید آتے 11 امام پتر ہی سید آتے کیا صرف وہی کثیر اولاد ہے؟ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دے کے 9 امام پتر کیا صرف وہ کثیر اولاد ہے؟ بھائی جان قیامت تک آمن والا ہر سید سورہ الکوثر دی عملی تفسیر ہے. اللہ نے شرف امام حسن مجتبی کو عطا فرمایا اس کائنات میں پہلی عملی تفسیر پڑھ کے آمن والی ہستی امام حسن مجتبی. سبحان اللہ. اور پھر دوسرا شرف جتنے بھی معصوم ہیں انبیاء مرسل اوصیاء ائمہ طاہر جتنے بھی ہیں اگر کہے تو بابا معصوم ہے تو ماں معصوم ہے. اگر کہیں تو بابا معصوم ہے تو ماں معصوم ہے. اگر کہیں کہ ماں معصوم ہے تو بابا معصوم ہے. مثلا جناب عیسیٰ کی ماں معصوم ہے بنت عمران مگر عیسیٰ کا باپ یہی ہوئی. اگر کہیں تو بابا معصوم ہے تو کیا غور کر لگے انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو ائمہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ کہ اگر بابا معصوم ہے تو ماں معصوم ہے. اگر ماں معصوم ہے تو بابا معصوم ہے. اللہ نے اس کائنات میں ایک شرف بھی امام حسن مجتبی کو عطا فرمایا. اس روح زمین تے آون والا پہلا فرد حسن مجتبی ہے جندا بابا بھی معصوم ہے جنی اماں بھی معصومہ ہے. امام حسن امام حسین نے بعد یہ فضائل سانجا امام حسن اور امام حسین سبحان اللہ. امام حسین بابا بھی معصوم ماں بھی معصوم اور اللہ کی اس وسیع تر کائنات ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہلی او خاتون ہیں جنہاں دا بابا بھی معصوم ہے جنہاں دی ماں بھی معصوم. سبحان اللہ. اللہ نے شرف انہاں عطا امام حسن مجتبی نے امتیاز ہے اور رسم حقیقت دین اسلام دے یہ بھی شرف اللہ نے حسن مجتبی کو عطا فرمایا. دین اسلام دے پہلی رسم حقیقت امام حسن مجتبی. سبحان اللہ. پوری ذمہ داری نال کیا. اور پھر تم سارے جان رہے کدی اور بات یہ تم سارے جان رہے ہو ہاشمی سارے بڑے مہمان نواز انبیاء کی زندگی پڑھو. صاحب سمراٹ ابراہیم خلیل واسطے جملہ لکھے میں آپ گناہگار خانال پڑھے کہ اتنا مہمان نواز ہے اور خلیل عمر دے جڑے اسباب ہیں انہوں نے ایک سبب یہ بھی آئی کہ مہمان نواز پڑھے. سائل پوری مجلس میں پڑھتا ہوں کہ سائل خالی کرنے آنے والا یا کثرت نال محمد و آل محمد درود بھیج دیا ہے جناب ابراہیم نبی ایک اسباب ہے جناب خلیل عمر اللہ نے لقب خلیل کیوں عطا فرمایا اور اسباب دے ایک سبب بھی ہے کہ اتنا بڑے مہمان نواز ہیں جناب ابراہیم کہ مہمان کے بغیر کھانا نہ کھانا. منو ان لفظ ہے کہ مہمان آوے انتظار کریں گے کہ مہمان آوے تو میں کھانا کھاواں. اتنے بڑے مہمان نواز ہیں کہ انہوں نے کنیت بن گئی ابو الضیاف مہمانوں کا باپ ابراہیم نبی نے وقت گئے خلیل اللہ وقت کہ ابو الضیاف مہمانوں کا باپ ابراہیم کا دسترخوان بھی بچتا ہے. یہ ہاشمی علی تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا دسترخوان بھی بچتے ہیں. یہ شرف بھی اللہ نے صرف حسن مجتبی کو عطا فرمایا. یہ دسترخوان آج بھی بچھایا رہتا ہے قیامت تک دسترخوان حسن مجتبی کا بچھایا. بے شک اگر دسترخوان آج تک کوئی مشہور ہے یا بچھایا رہتا ہے تو دسترخوان امام حسن. ایک ادبات و سیرت نکالا کر لئیے امام حسن امام کے انہوں نے سوال شام دے حاکم لکھے ہیں. شام دے حاکم نے سوال پھر اس نے بندہ اب اس نے اپنا عیسائی نے لکھا ہے کہ اس نے بھیجے سوال لکھ کے بھیجے شام دے حاکم نے پھر وہ ایک بندہ بھیجیا امیر المومنین کو. امیر المومنین فرمایا تو میرا بہبنوں کو جاسوس ہیں ہوتا اصل کرتے ہوئے سوال شام دے حاکم نے وہ سوال کا جواب لینا ہے. پھر فرمایا کہ میرا حسن بے کا سوال کا جواب وہ سارے جان میں زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. کہ سن دے رہے وہ 10 چیزیں کریں ایک روپ زیادہ ساتھ ہے. یہ بڑی مشہور و معروف روایات ہیں سارے والے سن دے ہو. میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا امام حسن مجتبی ایک دفعہ عمری صاحب نے یہ روایت لکھی ہے
اپنی کتاب مفاتیح الحیات کے جوادی عملی سے ابھی بھی موجود ہے، مجتہد نے ایران یونانی لکھی کتاب اردو ترجمے میں موجود ہے کہ امام ہے، اور ابن عبداللہ ابن عباس راوی ہے اس روایت کہ امام حسن اور میں دونوں مستحب طواف کعبہ کی مصروف ہیں۔ ایک روایت میں لکھی کہ اعتکاف حالت اعتکاف ہے، چاہے مستحب اعتکاف ہے۔ ایک روایت میں لکھی طواف کعبہ کی مصروف ہے۔ ایک سائر آیا طواف کعبہ کے دوران اور اس کا فرزند زہرا میری کچھ مدد کرو۔ جناب نے فرمایا میں نے اس گھر کی قسم جس کے طواف میں مصروف ہوں، من نوانی کی عبارت میں سمجھا کے بڑے جوادی عملی سے اپنی مفاتیح الحیات کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں کہ میں نے اس گھر کی قسم جس کے طواف کے میں حسن مصروف ہوں، اس وقت میرے کو کوئی چیز نہیں دین دیون واسطے تو اس کا مولا فلاں جگہ تے بندہ کرام دا ہے وہ میں قرض دینا ہے، میں نے بڑی دھمکیاں دے رہی ہے، میں نے گرفتار کرا دے سکتے قید کرا دے سکتے یہ وہ ہے، مولا میں نے تھوڑی مہلت چھوڑو، تھوڑا جہا ٹائم لے کے دے چھوڑو، ایک مہینے دا یا کچھ دنوں دا، تاکہ اس کے بعد میں وہ قرض لوٹا دے سکتا۔ ابن عباس آتا ہے میری حیرانگی کی انتہا ہو گئی، جیسے ہی سائل دا سوال ہو گیا علی دے بچڑے نے طواف کعبہ ترک کر چھوڑیا، وہ نال ٹوٹ گیا۔ ابن عباس ہوتا ہے میں بھی طواف کعبہ ترک کر چھوڑیا، میں بھی پیچھے دوڑ میں پوچھیا مولا طواف کعبہ جیسا اتنا عظیم عمل انجام دے رہا ہے، اتنا عظیم عمل انجام دے رہا ہے، اس کو ترک کر کے وہ نال ٹوٹ پائے، اس بندے کو وقت لے کے دیونا واسطے یا پوری مجلس بھول بن جائے۔ امام حسن نے تبارہ جواب نہ ہو جائے، جوابی عملی میں پھر حوالہ کیا جنہ مفاتیح الحیات کے جو لکھا ہے کہ امام حسن نے تبارہ نے فرمایا اے ابن عباس یاد رکھیں کسی مومن کی حاجت روائی کرنا ان 9000 سال دی عبادت تو افضل ہے جس سے سارا دن بندہ روزے گزار چھوڑے، ساری رات کھڑ کے اللہ دی عبادت گزار چھوڑے۔ 9000 سال دی عبادت سبحان اللہ، کسی مومن دی حاجت روائی کرنا۔ اس وقت کوشش کرو اپنے محلے دے اپنے ارد گرد خصوصاً جڑے صاحب ثروت لوگ ہیں خیال رکھو نہ غریب لوگوں کا جنہاں دا چولہا نہیں چلتا پیا، اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا سارے نوں، اور یہ معصوم دی سیرت ہے۔ اگر کوئی کسی نال ناراض ہے تو وہ واسطے بھی معصوم دی تعلیمات موجود ہیں۔ امام حسن نے مجتبا کل بندہ آیا ہے بھی باقیرہ شریف الکرشی نے غریب مدینہ دے وچ روایت کی ہے، بندہ شام کو آیا کہ امام حسن علیہ ملاقات ہو گئی مدینے دے وچ، پتہ لگیا آیا علی دا پوتر حسن، تو اتنے نازیبا گفتگو کی امام دے نال، اتنا برا بھلا کہ امام نوں گالی کرو دیتے جدا کافی دیر نازیبا گلا کر بیٹھا کر لیا تو امام فرمایا میں نے انج لگتا ہے تیرا چہرہ دستا ہے کہ تو بڑا طولانی سفر کر کے آیا ہے، انج لگتا ہے تو تھک گیا، آؤ میں حسن تن کھانا کھلاواں، آؤ میں حسن تن پانی پلاواں، اگر تیری کوئی اور حاجت ہے تو دس میں حسن پوری کراں، تیرے کو سواری کوئی نہیں، میں حسن تیری سواری دے۔ سبحان اللہ، حیران ہو کیا گئی میں شام چتریا اٹھے تو تواڈے بارے سے میں کوئی اور دسایا گیا ہے۔ امام فرمایا جس نے میرے بارے کچھ دسایا ہے نا، جو کچھ اس دسایا ہے اے او دا کردار ہے جڑا ڈٹھا ہے یا اے بدول دے پتر دا کردار۔ سبحان اللہ، میں قدمت ہاتھ چرک کے سے ہے مولا میں معافی چاہتی تسی بھی معاف کرو، اللہ واقع میں معاف کر چھوڑے۔ معصوم نے فرمایا میں بھی معاف کر چھوڑے، میں اللہ دی بارگاہ سے دعا کرنا میرا اللہ بھی تن معاف کر چھوڑے سی۔ اور پھر اس نے بڑا خوبصورت جملہ کیا، اس نے بندے نے قدمت ہاتھ رکھ کے پیادا ہے آج میں من گیا اے علی و فضول دا بچڑا، آج میں من گیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کن عطا کرنا ہے، منصب امامت اے سیرت امام حسن مجتبی، اے سیرت یعنی ایک لمحے دے امام نے پوری تقدیر بدل کے رکھ چھوڑا اپنے اخلاق اس نے اخلاق۔ امام کا بڑا خوبصورت فرمان کہ اگر کوئی بندہ میرے سجے کان نال منہ لا کے میں حسن نوں گالی دے دے اور اگلے لمحے میرے کھبے کان نال منہ لا کے میں حسن کو معافی مانگ لوے، میں بدول دا بچڑا انہوں معاف کرن دے وچ ایک دیر نہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنے عظیم امام کتنے عظیم عادی راہ پر عطا فرمائے۔ شاہ والوں نے زمانہ شہزادہ آمنہ تھا آئی مسلمانہ انہوں ظلم بھی زہر اللہ توڑی ہائی واہ
جڑا امن دا شہزادہ ہے کوئی دور آئی جو انہوں بھی زہر نہیں. امام حسن مجتبی ایک حکم میں تو شروع کردہ مسائل ایک نجف اشرف خیال میرا بانی نے ایہ سفر دے ایام آخری ہفتہ یہ 18 سفر دے ایام دے انہوں نے امام حسن مجتبی کی شہادت پڑھی. علی و بدور دا بچڑا مشعل مدین دے خواب چاہے اور فرمایا میری شہادت پڑھی گئی تیرے مسائل پڑھے جیڑی میری سب تو بڑی مصیبت آئی وہ تو تین پڑھی جائے جیڑا میرا سب تو بڑا دکھ تھا جس دکھ نو میں حسن اجا پیا رونا تھا وہ تو پڑھے ہی نہیں. آدھے مولا میں پڑھیا تو ہے جو کون بڑی سخت زہر ملی. امام فرمایا ہاں یہ بھی میری مصیبت ہے اگر اس کو بھی بڑی مصیبت آئی بڑا دکھ آئی جیڑا نو پڑھیا. آدھے مولا میں پڑھیا تو ہے جو تھوڑے میت 70 تیر لگا جنازہ واپس آیا میرا تیر میت کے شکین دیا رہا. آدھے ہائی بھی میری مصیبت ہے دکھ مگر اس کو بڑی مصیبت آئی جیڑی نو پڑھی. دس بس تک گزارش کریں مولا کیڑا درد ہے جڑا میں نہیں پڑھیا وہ کیڑی مصیبت ہے جس اتنی تاکید پہ کرے دے. فرمایا جدا میری مسائل میرا مسائل میری شہادت پڑھی کرنا میری سب تو بڑی مصیبت عزادارہ تک ضرور پہنچائی کر. مولا کیڑی آدھے دسیا کر عزادارہ نو مدینہ دی ایک گلی آئی اس گلی ہے حسن مجتبی دی ماں دا دروازہ دروازے دے اندر حسن دی ماں کھڑی آئی دروازے دے باہر مدینہ دے مسلمان. آدھے دسایا کر مدینہ دے مسلمان حسن دی ماں دے دروازے نو اگلائی جلدے کوئی دروازے نو ایک بندے پیر دی ٹھوکر ماری. فرمایا کلے میری ماں آئی اٹھے جلد ہویا دروازہ دروازے تو مدینہ دے مسلمان گزرتے رہ گئے. شالا اگلی 70 میں سمجھا لوں ایڈا دکھا رن نہیں حسن امیر تے پیا دن عزادارہ نو میرا بڑا دکھ دسایا کر. مولا کیڑا امام فرمایا عزادارہ نو دسیا کر میں نے وہ وقت نہیں بھولدا جدا میری اکھیں دے سامنے ایک بندے میری ماں تماچا مارا. میری ماں دی آئی ظالمہ حیاء کر او میرا حسن دیا ویدہ او میں نے مرحبا 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 اللہ توڑی مکان قبول فرماوے. میری ماں دی مرحبا دی میری ماں دی آئی میرا حسن دیا ویدہ ہے میں نے حسن دے سامنے نہ مار حسین دے سامنے واہ بھائی اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے. یہ ضرور کی مرحبا جی مرحبا جی مرحبا مرحبا فرمیدر میرا سب تو بڑا دکھ عزادارہ میں ضرور پہنچایا کر. فرمایا دسیا کر عزادارہ نو میں بیٹھا پیام جدا بندے میری ماں نو تماچا مارا. میری ماں دیائی ظالمہ حیاء کر میرا حسن دیا مرحبا اللہ بڑی ہائے قبول فرماوے. ماتم دارو حسن امیر حسین حسن میں پھر دورا دیں تاکہ گیٹ کھلوتے عزادار تک سارے علی بیوہ سہائے بلند ہوئے. حسن نو امیر آتے ہیں حسین نو غریب آتے ہیں. انہیں گا لیں ڈھیر سارے سید مجلس سے بیٹھے ہیں. بابا جی انہیں لگتا ہے بابا جی یہ تا حسن امیر حسین غریب مگر انہیں لگتا ہے کہ خوشاب آ جاؤ کہ دفن دے بعد نا دفن دے بعد دعا بھراواں آپس سے تبادلہ کر دیا. دفن دے بعد میں جتنے کے جملہ نہ دینا حسن امیر حسین غریب ہے لیکن یہ لگتا ہے خوشاب والے دفن دے بعد نا دعا بھراواں آپس سے تبادلہ کر لیا ہے. جیڑا غریب آنا وہ دفن دے بعد اتنا امیر ہو گئی اتنا امیر ہو گئی. اس دفعہ بھی 20 سفر 40 حسین ایک اندازے دے مطابق 2 کروڑ بندہ کربلا آئی. اس کربلا دے ظاہر بیٹھے ہو توڑی ہائے میرے جملے دی تائید ہوتی ایڈا امیر ہو گئی حسین دفن دے بعد وہ کربلا نہیں رہی وہ جنت الحسین بن گئی ہے. اللہ جنت ٹکڑا زمین دے اتار چھوڑے. اس دفعہ 2 کروڑ بندہ حسین دی قبر دے کربلا موجود ہے. اور کتنا ماتم کریے 3 سفر حسن مولا دی غربت دے جنو زمانہ امیر آتا آنا اور دفن دے بعد اتنا غریب ہو گئی یہودی دے چراغ جلا بنا لائی حسن دفن دے بعد اتنا غریب ہو گئی یہودی قبر دے سائے جا
رکھا ہر بندے دیا اکھا وسطیاں ہیں جوانان جنت سردار آئی حسن اتنی اجڑی ہوئی قبر ہے نوتے سایہ ہے کوئی شراب جلاوانا کرے ایک جوتا بنت اشعث شام دے حاکم نے بس مقامہ میں مسئلہ فہم شام دے حاکم نے شام دے حاکم نے 1 لاکھ درہم اور نال ایک زہر یہ محمد بن اشعث سے ہاتھ دے دیا محمد بن اشعث بن قیس کندی یہ جودہ بن اشعث کا صدقہ بلا شام دے حاکم آتے آئے بہن نمائی کے آگ آئے 1 لاکھ درہم کا قدر لے لے تیرا انعام حسن ڈر گیا تمہیں احساس دلی کی بھی نہ ہو مرد انسان تیری شادی اپنے بیٹے یزید نہ کر محمد بن اشعث زہر لے کے مدینے آیا 1 لاکھ درہم لے کے آیا اگر سارے اجازت دے وہ گیٹ کھلوتے ازادار تک ایک جملہ بڑا دکھا دیا ہے بڑیاں مکانا ہوئی ہیں اس جملے تے کنجوسی نہ کرا روحانی ماحول ہے بھائی نے بڑی خلوص بھی تھوڑی بچھائی جملہ پہنچاوا کیا جودہ بنت اشعث کے پورے خاندان علی دیاں دھیاں میں بڑا روایا جودہ بنت اشعث کے خاندان علی دیاں میں بڑا روایا یہ 2 بھرا کربلا ہے جودہ دے 2 بھرا کربلا ہے ایک محمد بن اشعث بن قیس کندی جڑا زہر لے کے آیا ہے دوسرا قیس بن اشعث بن قیس کندی یہ 2 میں بھرا ہیں جودہ دے سکے بھرا ہیں گل بڑی اوکھی ہے سیدہ تو اجازت مانگ کے انہاں دعاں حرامیاں دا ایک ظلم سنانا چاہتا محمد بن اشعث تے قیس بن اشعث 2 کربلا موجود ہیں جودہ دے خاندان علی دیاں دھیاں نو بڑا روایا ہے شاہ دے محمد بن اشعث بن قیس کندی او حرامی ہے جدتا محرم اکبر دا بابا بھجدے گھوڑے تو لتھے ہیں اس محمد بن اشعث غریب دے والا میں ہاتھ پایا اس پہلا تماچا حسین نو مارا ہے دے آکھال حسین میں سنے ہیں تین غازی دے بڑے مانا واہ بھائی واہ مرحبا بڑا امیر ہے بندہ میری ہے بلند آدھائی میں سنے ہیں تین علمہ آنے کا بڑا مانا ہے کتے یا عباس یعنی آسرے دے بھینا کربلا لہیا ہے تو چاہے قیس بن اشعث بن قیس کندی قیس بن اشعث بڑا دکھا جملہ ہے خصوصاً سیدہ تمافی مقصان بڑھو 28 سفر یقین کرے 2 جگہ تے اس جملے دیکھنا گری ہوئے کافی دیر بار بار ازادار پر حملے رہے اور واقعہ دار بھی بڑا ہے جملے دے قیس بن اشعث بن قیس کندی حرامی دا ایک ظلم پڑھنا چاہنا یارا لینا یارا لین جدہ علی دیاں دھیاں بے پھر معافی کیا منگاؤں کی سکتا ہے یارا لینا جدہ علی دیاں دھیاں بے پلانے کے سوار ہونا علی دی بے اولاد دھی جس اٹھ کے سوار ہومن لگنا علی دی بے اولاد دھی سوار ہومن لگنا ایڈو قیس بن اشعث بن قیس کندی حرامی اگا بدھے ہے اس ایڈا زور آسیانہ اٹھ تمہارے ہے اٹھ اپنی جگہ چھوڑیے دے علی دی دھی منہ دے بھار زمین دے چھڑ گئی ہے فرات دو منہ کر کے آدھیے غازی آوے بھیڑ چھڑ گئی یا حسین مرحبا واہ بھائی واہ مرحبا اللہ بڑے پردہ دارہ نے پردے سلامت رکھے مرحبا دی مرحبا منہ دے بھار علی دی بے اولاد دی چھڑ گئی فرات دو منہ کر کے آدھی عباس جلدی آ بھیڑ چھڑ گئی بس ماتم دار سارے دیدہ روزدار امام حسن تابوت اندر آسی نا امام حسن سارے دیدہ روزدار امام اور ساری امامت ہوئے نا جیسے جودہ نے شربت نے زہر سرائی کے لئے شربت زہر ملا سرائی پیش امام نے ایک سخت زہر آئی جی میں شربت اندر گئی ہے نا ہاں بلدی گئی بیعت لفظ ہے شربت ایک گھٹ بھرم دے رہی امام دے ہتھا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں امام دے پیر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں
دیں جوتا کیا میں تیرا اچھا شوہر واہ بھائی واہ مرحبا ہی مرحبا اللہ بڑی ہائی عبادت شمال فرماوے کیا میں تیرا اچھا امام نہ کیڑے جرم دے وچ میری اولاد یتیم کر چھوڑی فرمایا میں امام حجت میں دستا پیاں جس مقصد واسطے زہر دیتی گئی نا تیرا مقصد پورا نہیں ہوا میں آپ اکھا نال پڑے شام دے حق کے واقع آئی جس حسن دے نال وفا نہیں کی تھی میرے بیٹے نال وفا کی اور کوفہ دی گلیاں دے وچ پاگل ہو کے مجھے یہ جوگا پینٹی ہے من من روایت لفظ پاگل ہو کے مجھے کوفہ دی گلیاں دے وچ جوگا پینٹی ہے پچھلے کھلوتے عزادار تک بڑا جلدی وین شروع پہ کرنا اور امام مسموم نے قاسم بلایا قاسم بچڑا میں مانوان آج بستر میرا اپنے بیڑے پر میں رات کے لیے آسان میں آج سامنے ماتم دار قاسم دا بابا دیوار کا سہارا ہے اتو تک لفظ دیں کہ ہاتھ رکھنا دیوار کا رنگ تبدیل ہو نانے دی قبر دیں بڑا دکھا جملہ ہے نانے دی قبر دے آکے پہلے نانا یعنی ناس منندہ ہے نا نانا یعنی محت دے چیندہ ہے اس حسن و ظلم دی زہر میں دیا نانا میں پچھن آیا ہاں میں نے قبر دی جا دے سے ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ آدھے نانا میں یا سہرا مرحبا مرحبا نانا میں پچھن آیا ہاں میں نے قبر دی جا دے پاسی نبی فرمایا بچنا ضرور آمیں اگر جگہ مل منیے تو سامپ میں نہیں کہ حسین تو واقعی مدینہ امن ہے مدینہ جنگ نہ کرے وہ تو ماں زہرات کو لائے ماں کی قبر دنارین لیٹے گی چھوٹا بچہ ماں کی سمجھ رہے آنے ماں جنو چکیاں پی پی پلے دی رہی ہیں اماں ایک والی قبر تو باہر آتے ہوئے اماں من ظلم دی زہر مل گیا اماں میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے ماتم دارو ماں نال کر کے حسن کھانا لباس سے ڈر پہ کوئی زیادہ فاصلہ نہ حسن دے دروازے اور قبر دے درمیان مگر مقتل نے لکھا ہے ایٹی سخت زہر آئی گھر کی دہلیز دے پہنچ دے اٹھاکر قاسم دا بابا اتنا مک گئے آئیں جو حسن منہ دے بھار زمین دے گھر پہ یاد قاسم دی ماں میں سہارا دے میں ظلم دی زہر میں واہ بھائی واہ مرحبا بس میں حسن مولانا بسر قاسم کی ماں زہر بڑی سخت آئی میرا جگر کا باپ میرا نانا رہا اولاد ماں پہ ہو کے سینے ٹھنڈا میرے قاسم نے اٹھا میرے سینے میں سما مطلب میں چین آنگا ہوئے میرے قاسم نے آیا حسن امیر دے سینے دے سمایا سینے دے سمن دے دے رہی قاسم اممہ اممہ کھائی اممہ ایڈی گرم بستر دے سمایا دیدی آگے بچڑا جاگ گرم بستر نو باپے رسینہ ہی ہے آج بھی رات دا مہمان ہے ایک لحظے دا مہمان باپ مرحبا مرحبا پر میرے حسن مولا پر میرے قاسم دی ماں میری بھیڑا نے بلا کھلا ہے بلا دے آگے میں زہر لگی میں فرمت ٹورین قاسم ماں دا نام اممہ تو سن رہے بابے نے خون دیا اٹھیاں پہنا جگر دے ٹکڑے پہے پیان اسی بابے کو لکھو میں بیٹا تیرا سان چھوٹا ہے یہ رائن دسے بی بی فرمائے چھے میں نہیں نا میں تیری حالت کو ایسی بڑھیں دسنا نہ ہو تیری اپنیاں بیٹ کے نہ سمجھ لگے ایسی جو قاسم جدید کے ہوں میرے بان چاہ پیتا نے پھر خاک مدینہ قاسم نے والے چھپائی دے قاسم کو تیانیہ کے دروازے اگلی راوی فضا دے نماز شاب دا ویلا پہ ہوتا آئی میں علی حسین کے دروازے چھپائی جو علی دی دین اٹھاں جگاں نماز شاب دا ویلا آنے جنہ میں جٹھ ہے نا آنے جٹھ ہے نا علی دی دین زمین تے بیٹھی بیٹھی اچھا پیرون دی آدھی امام میں خواب میری ماں زہرا دے وین کو لگ رہا ہے میں نب جاگ واد ویڑن دے موسم آگے شاید خیر ہوئے میں نے ماں پہ یاد گئی واد ویڑن دے موسم آگے بی بی آجی فضا دیندی جدہ میں امی کلثوم دے دروازے تک گیا امی کلثوم دے گیا آیا آنے امام میں خواب بیٹھائے باب علی دا ماما کھل کے گل بیٹھائے میرا بابا بڑا اچھا پیرو فضا دیندی میں محسوس ہو جائے
محسوس ہو رہا ہے جو دروازے پہ کوئی بندہ ہے اگر میں جلدی نال دروازہ کھولے نا تے قاسم سے پہلے نگاہ سامنے آ گئی میرے بان چاہ گئی بیدادی میں انہاں قدمہ تے واپس ولیں آتا میں کہ زینب سین علی دی تھی توڑا خواب سچ ہے قاسم یتیم پڑھنے آتا توڑا خواب سچ ہے وقت مدینے اجڑ دے پہے ہو بی بی علی قاسم کچھ رہے حالت آلی حسین کچھ حالت گئے پڑھائیے آج رحمان اللہ بعد چکسا جلدی آؤ میرے باپے نے ظلم دی زہر میرے باپے نے جگر کباب دیا ہوتا ہے صاحب سونامہ آل محمد نے لکھا ہے کہ ادھے حسن مولا دے جگر دے ٹپڑے باہر بیان دے داشت دے قاسم دی ماں بہتر ٹپڑے دی روایت میں بہتر ٹپڑے ہوئے حسن دے جگر دے بہتر ٹپڑے دی غلط اگلے جملے پڑھ ساں فرمایا نے قاسم دی ماں جلدی کر ایک تشت چھپا ایک لگتا ہے میری بہنہ آگئی میرے بہنہ دی خوشبو پیان ایک لگتا ہے زینب کلثوم آگئی ہے جلدی کر تشت چھپا میری آلیہ میرے جگر دے ٹکڑے نہ بیٹھے بی بی فروا تشت چاہ کے ڈریں جو تشت چھپاوان آلیہ دا پہلا قدم گھر چاہ بی بی آلیہ پھر جائی تشت نہ چھپا میں مانو پٹیاں آپ بنی دی تشت نہ چھپا میں باپے دے ساتھ میں پٹیاں آپ بنی دی پھر جائی میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی ہتھا تے جھال لے سا آؤ میرے نال شامل ہو ایک جملہ کرنا چاہنا حسن مولایا آج فرمان واقع نے جو تائش چھپا چاہ میری آلیہ میرے جگر دے ٹکڑے نہ ویکھیا اللہ جانے کیوں جنویلا جدہ دربار یزید آئیا حسین دا سار تائش دے جپیا یزید دے ہاتھے جگ چھڑی آئی دے ربا دے مرے آئیا چاند قدمہ دے فاصلے دے آئیا زینب ویتھی کھڑی آئیا آدھی آئی اماں دا جایا پھیر دا واس کوئی باپے کا تھک نہ سنے آیا لانا مرحبا جی مرحبا جلو جو مل اللہ چاند منٹی بقایا مجلس رہ گئی ہے حسن دیا بھینا بھی آ گئی ہیں حسن دے بھرا بھی آ گئے صاحب سوگنامہ نے جڑا جملہ لکھا ہے اور جملہ توڑے حوالے کیا کرے نا حسین فرمایا حسن ویرن کے بن کی آیا حسن مولا نے سرائیہ نے پاسے اشارہ کی تیار حسین سرائیہ شربت آئی شربت زہر آئی میں شربت پیتا آیا میں سمی ساؤں بندہ آیا ہی نہیں جاندے حسن درد میں بلند نہ ہویا حسین سرائی چاہیے زمین دے سکتی ہے شربت لڑن لگ گیا ہے کیا بالے ہو جیویں جیویں شربت لڑدا گیا ہے زمین پھٹ دی گئی ہے زمین جو دھواں اٹھی من لگ گیا ہے تو سٹھیر سارے چپ کر کے سنا ہے جس زہر نال زمین پھٹ گئی آئی ہے اللہ جانے حسن دے جگر دا کیڑا حالا ایڈی ساخت شاہ سہرا مرحبا مرحبا حضرت اللہ اللہ جانے حسن دے دا کیڑا حالا حسین حسن نوحانا چاہیا آدھل بیران ایڈی ساخت زہر آئی ہے حسن پھرا توڑے جگر دا کیڑا حال ہے ایڈی ظلم دی زہر آئی ہے ایڈے دکھے بین صاحب سوگنامہ نے لکھے نا جڑے کربلا دے غریب کی تیڑ بھائی جان تھوڑا دی آواز میں تکان دیا ہے تاکہ میں بین سمجھا لما ایڈا دکھا رلائی حسین آدھر حسین تیرا نام میں چھوڑی بہنا ہے اور میری کمزور آئے حسن بھرا اور ٹلیا بہنا ہے سن سو جواب حسن مولا دایا آدھر حسین چھال چھال لو آج میرے جگر دے بہتر ٹکڑے نٹھے نا او بھی وقت آمنا ہے جدا تے
جو جنازہ چاہیا ہے مسجد نبوی کے دروازے تے آئے نا میں اکھا نال جملہ نہ پڑھا ہویا میں منبر تے کدا نہ پڑھا جدا حسین پھرا دا جنازہ مسجد نبوی دے دروازے تے لے آیا ہے ایک بندہ ہے جدا نام مروان ہے ایک خچر تے سوار ہویا ہے خوشاب والے اٹھے آیا ہے جتھے ایک عورت بیٹھی آئی ہے عورت بولا کہ آدھے حسین پھرا دفن کرن نارا روضے رسول تے آیا کھڑا ہے اے عورت خچر تے سوار ہوئی ہے مروان نال ڈلدا آیا ہے جتنے سید بیٹھے پاک کرایا ہے متبادل لفظ کوئی نہیں ہے بابا جی بڑی تحقیق کے بعد جملہ تھوڑے حوالے پیا کرے نا اے عورت جدا مسجد دروازے دے قریب آئی ہے آدھی حسین کدے آیا ہے قریب فرمے جڑا حسن دفن کرانا آیا ہے حسین نو دفناوا آیا میں پھر معافی بھی منگنا لوٹا لب دے اے جڑا مروان کھڑا آئی ہے اے حسن کے آدھر حسین دفن تا مسلمان ہو رہے او تیرا حسن کوئی مسلمان او قبلہ بڑا محول فرماوے آدھر جوان آدھر قبلہ تا مسلمان دیا بڑھ دیا ہے حسن کوئی مسلمان اٹھائیے رکھ وجیرا شاید اسی بات بھی ہے جو ماتم نہ کریے کال بہو بات گئی ہے ایمیں رحمدار کا پڑھ دیا ہے 1400 سال دعا جتائی ہے وہ کئی نکلیا حد جمینے وہ بچو خبر ستار جنازے بندے وہ نہیں بیٹھے زفا ہر کئی دے اسا جاود ماتم کرے دے ایکو میت بلی آئے وہ بطول دے چاندنا وہ ایکو میت یا تیر چھکینا بھیڑا تیر چھکینا آلیا تیر بھی چھکے دیئے توڑ توڑ حسین لو دیکھئے وات ڈھائی مار کرو دیئے حسین آدھر زینب بھے تیر پیا دی جو کٹ دیئے بار بار بیٹھوے دیئے وات رو دیئے آدھیے اپنا دا جایا نہ رو وات کیا کرا اے میرا امیر پھرا مسلمان آئے حال کر چھوڑا ہے اور تو میرا غریب پھرا ہے اللہ جانے تیرا کیڑا حال ہے Thank you.